عرض کرنے کے بعد میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں محترم رسول بھائی کا، جنہوں نے آج کی اس دعوت پر، جن کی دعوت پہ میں آج یہاں آیا ہوں، حاضری کا شرف ملا ہے۔ مسئلہ کہ آل سنت کے بندور عالم دین، خطیب دل پذیر، فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا راشد سعید صاحب سے تشریف فرما ہے۔ نقیب محفل، وقت معززین، سامعین، حاضرین، آج بھی یہ محفل چلیسنے کی محفل ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ ماں کی عظمت کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ بات کروں اور آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا سلام عرض کر سکوں۔ میرے بھائیوں، ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، غیور سنی مسلمانوں، ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، یہ تو اولاد سمجھ سکتی ہے۔ آؤ میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، آپ اس بات سے اندازہ لگائے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے واپسی کے موقع پر راستے سے تشریف فرما گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ بھی موجود ہے، اللہ کے رسول بھی تشریف فرما گئے، اور چند قیدی مرد بھی تھے، چند قیدی عورتیں بھی تھی۔ ان قیدی عورتوں میں سے ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس عورت کے پاس جاتی ہے جس کے پاس چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ وہ اس بچے کو لے لیتی ہے، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے، اسے سینے سے لگاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے۔ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی ماں کو واپس وہ بچہ لوٹا دیتی ہے۔ کوئی عورت دوسری عورت کے پاس جاتی ہے جس کے پاس بھی چھوٹا بچہ دیکھتی ہے، اس سے لے کے سینے سے لگاتی ہے، پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے غلاموں، اس عورت سے پوچھو یعنی کوئی ضرور بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ ضرور نظر آ رہا ہے۔ کی آنکھوں کے سامنے میں دوسرے کے وجہ سے پیار کرتے ہو اور میرا دل کو ٹھنڈک ملی ہے، دل کو سکون ملا ہے۔ آؤ میرے آقا حسین کے کانوں، میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حسین کی کیا شان ہے۔ آپ نے بھی حکم کیا تھا کہ کچھ بات آقا حسین کی شہادت کے حوالے سے ہو، میں ضرور اس میں کچھ کڑی ملا دیتا ہوں، لیکن عمل کے پڑھو میرے ساتھ۔ نبی کے گھرانے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، بولو یہ آستانہ بڑی شان والا، بولو یہ آستانہ بڑی شان والا، بڑی موت بر گئے نبی کے
صحابہ بولو سبھی کا یارانہ بڑی شان مالا. اور میرے آقا حسین کے دیوانوں تھوڑا ہی کم رکھو تاکہ بالکل آواز واضح ثابت سمجھ آئے. میرے آقا حسین کے دیوانوں میدان کربلا گئے. آؤ میرے بھائیوں ہم نے تو اپنے اساتذہ سے سنا گئے العطایا علی قدر البلایا. جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا. لیکن میرے بھائیوں میرے آقا حسین کے اس امتحان کو سنو. میرا تو جگر پھٹنے لگتا ہے لیکن توجہ کا طالب ہو. جب یہ مشکل مرحلہ آیا, جب یہ مشکل مقام آیا, میدان کربلا کی گھڑیاں آئیں. یہ 10ویں محرم الحرام کا دن تھا. سیدہ زینب پاک یہ بھی تو کسی کی ماں ہے, یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی تو کسی کی بہن ہے. اور میں آپ کو تعارف فرماؤں 5 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے. سیدہ زینب پاک کے کانوں میں نانا جان نے اذان دی ہے اور انہیں گھٹی بھی نانا جان نے لگائی ہے. ایک کھجور نبوت والے دانتوں سے چبا کر اور نبوت والا لعاب ملا کر سیدہ زینب پاک کو آپ نے گھٹی لگائی ہے. فرمانے لگے زینب اے فاطمہ میں نے تیری بیٹی کا نام زینب منتخب کیا ہے. اے علی میں نے تیری بیٹی کا نام سیدہ زینب پاک رکھا ہے. لیکن دیکھو اس کی صورت دیکھو, اس کی صورت دیکھو, اس کی صورت میں خدیجۃ الکبریٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سیدہ زینب پاک آج میدان کربلا میں کھڑی ہے. اس اذان کی تاثیر دکھانے لگی ہے, اس گھٹی کی شان دکھانے لگی ہے. کہتی ہے پیارے آقا حسین تو میرا ویر ہے, تو میرا بھائی ہے, قرآن کا قاری ہے, میدان کا غازی ہے. کئی مرتبہ جناب فاروق اعظم کے دور میں حسن حسین جہاد کے لیے تشریف لے گئے. لیکن آج کا مولوی تمہیں کربلا تو پڑھ کے سنائے گا لیکن حسین کی زندگی مدینے والی نہیں بیان کرے گا. اگر بیان کرے تو اسے بتانا پڑے گا. میرے آقا حسین کے دیوانوں, حسین وہ ہے جس نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے, آقا عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے, آقا عثمان کے پیچھے بھی حسین نے نمازیں پڑھی ہے اور میدان جہاد میں گئے. یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ نہیں لیکن میں بات مختصر کروں. سیدہ زینب پاک کہتی ہے بھائی جان میں نانا کا فرمان سنانے لگی ہو, توجہ سے اس فرمان کو سنو. جی میری پیاری ہمشیر پیاری بہن سنا دو. سیدہ زینب پاک کہتی ہے الصدقۃ رد البلا. میرے کریم آقا فرماتے تھے جب کوئی مشکل وقت آ جائے, جب کوئی امتحان کی گھڑیاں آ جائے, جب کوئی مشکل وقت آ جائے, جہاں سے کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر میری رائے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو. او میرے بھائی حسین آج میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. آقا حسین فرماتے پیاری بہن زینب یہ نانے کا شہر مدینہ نہیں, یہ تو نینوا کی زمین ہے, یہ تو کربلا کی زمین ہے. اسے ماریا بھی کہتے ہیں, اسے کربلا بھی کہتے ہیں. یہ آج ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی لیکن یہاں کیا صدقہ کرے. آج تو حسین کے پاس سونا نہیں, آج تو حسین کے پاس چاندی نہیں, آج تو حسین کے پاس درہم و دینار نہیں, لیکن سیدہ زینب پاک کہتی ہیں حسین ٹھہر جاؤ, آج میں ایسا صدقہ رب کے حضور پیش کروں گی. ہر خطیب قیامت تک میرے اس صدقے کو بیان بھی کرتا رہے گا اور میری شان بھی پڑھتا رہے گا. میں کہتا ہوں کربل کے قاری کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر خدا کا قرآن پڑھا دے. سیدہ زینب پاک میں تیری پردہ داری کو بھی سلام کرتا ہوں. اگر حسین صابر ہے تو
بہن سیدہ بھی صابر ہے، آپ بھی اولاد والے بیٹے ہو۔ سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں بھائی میں آج صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پیاری بہن صدقہ کر لے، کیا صدقہ کرے گی؟ آپ میرے پاس کیا چیز ہے؟ تھوڑی دیر گزری، خیمے میں تشریف لے گئی سیدہ زینب پاک۔ دونوں محمد کے ایک ہاتھ میں بھی ایک بیٹے کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں بھی بیٹے کا ہاتھ ہے، پکڑ کے لے آئی، سر پہ امامہ بھی باندھ کے لائی، تلواریں بھی ہاتھوں میں تھما کے آئی، آگے آقا حسین کے سامنے کھڑا کر دیا، عرض کیا آقا یہ میری زندگی کا صدقہ ہے، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میری زندگی کی جمع پونجی ہے، اسے آپ بھی قبول فرما لیں تاکہ اللہ بھی قبول فرمائے اور مدینے والے نانا جان بھی راضی ہو جائے۔ آقا حسین نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے بھائیو ان حسینی کو، ان سیدزادوں کو میدان کربلا میں بھیجا، لیکن کس شان سے بھیجا میرے بھائیو؟ دیکھو تو صحیح یار، ان کے سروں پہ عوامہ ہے اور ان کے سروں پہ عوامہ ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، لیکن آؤ یہ عجیب خال نبوت کا خاندان ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میدان کربلا ہے، ان کی سوکھی زبان ہے، ان سوکھی زبانوں پہ خدا کا قرآن ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بلکہ میں آپ سے یوں کہوں، ہم یہاں جتنے بیٹھے حسینی بیٹھے، ہم سارے کے سارے حسینی ہیں نا؟ تو محبت سے ذرا پڑھو، بڑا لطف آئے گا کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، بولو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، وہ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہوٹھوں پر یہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہوٹھوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ رونق مساجد میں شبیر کے سجدوں سے، یہ رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدوں سے، یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، بولو بولو یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔ میں کہتا ہوں یار کنارہ لگاؤ اور کہو کربلا کا شاہ حسین، بولو واہ حسین واہ حسین، یا حسین بولو، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، بلند آواز بولو، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین۔ کیوں نہیں آتا نا نعرہ؟ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، الفاظ وہی ہیں، راشد صاحب توجہ کرنا، تو پھر یوں کہا کرو، حسین زندہ باد ہے حسین، بولو بولو بولو، حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے۔ بھائی یزید کے 14 بیٹے تھے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں، آج ہر گھر میں حسین کی شان بیان کی جا رہی ہے، بولو حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے، بولو بولو، ذرا آپ ذرا مل کے پڑھو نا، بڑے تعداد میں کم ہے، مسئلہ نہیں،
میں یہ نہیں دیکھتا ہزاروں کی تعداد میں پڑھتا ہوں اور دل سے پڑھتا ہوں، بھلے دو بندے ہو پھر بھی پڑھتا ہوں لیکن دل سے پڑھتا ہوں. بولو حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد. یزید کل بھی مرتباد تھا وہ آج بھی مرتباد ہے. بولو حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے. دیکھو یہ انوکھا صدقہ نہیں علامہ صاحب بھائی. پیسوں کا صدقہ تو ہم نے بھی دیکھا لوگ دیتے ہیں، مال کا صدقہ دیتے ہیں، کپڑوں کا صدقہ دیتے ہیں، اشیاء کا صدقہ دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی صدقہ دیتے ہیں. لوگوں جس نے اپنے بیٹے صدقے دیے ہیں وہ اون و محمد کی ماں سیدہ زینب پاک. کیسی ماں ہے؟ دعا کرتا اللہ سیدہ زینب پاک کے صدقے غلام رسول بھائی کی نانی جان رشیدہ خاتون صاحبہ کی اللہ مغفرت عطا فرمائے. امین. لیکن آؤ میرے دوستوں بزرگوں، میں یہاں پہ جاتے جاتے ایک اور ماں کی بھی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے خاک کربلا. میں توجہ سے سنو، میں بات حوالے سے کرتا ہوں، ہوا کی بات نہیں کرتا. میرے بھائیوں کربلا کے قریب ایک علاقہ ہے جس میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے جو کریل جوان ہے. سارا دن کام و کاج کرتا ہے، رات کو شام کو واپس آتا ہے، پہلے آ کے والدہ کے قدموں میں بیٹھ کے نیاز و سلامت کرتا ہے، بعد میں بیوی کے پاس جاتا ہے. یہ بھی سنو لوگوں، اس کی شادی کو تقریباً 17 دن ہوئے تھے. یہ بڑی مشہور روایت پڑھنے لگا وہ. آج جب وہ نوجوان گھر میں آیا، دیکھا پوری ماں سفید بالوں والی ماں مصلے پہ بیٹھ کے زارو قطار رو رہی تھی. وہ نوجوان آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا امی جان تیرا بیٹا بھی نوجوان موجود ہو، پھر تجھے کس بات نے رلایا ہے؟ وہ ماں روتے روتے کہتی ہیں میرا بیٹا مجھے کسی بات نے نہیں رلایا، لیکن آج نواز رسول پہ امتحان کا وقت آ گیا ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے جب قیامت کا میدان ہوگا سیدہ زہرا پاک کی شان ہوگی، کریمہ کا بھی تشریف فرماؤ گے تو پھر لوگوں کو بلایا جائے گا، فلاں شہید کی ماں بھی آ جائے، فلاں شہید کی ماں بھی آ جائے. بیٹا میرا دل بھی بڑھاپے میں چاہتا ہے آج اگر تو اپنی جان کا نذرانہ آقا حسین پہ قربان کر دے گا، کل قیامت کے میدان میں اماں زہرا کے سامنے مجھے بھی شہید کی ماں کہہ کر بلایا جائے گا، مجھے بھی شہید کی ماں کہہ کر پکارا جائے گا. وہ نوجوان کہتا رہے جو ماں کو فرما بردار تھا، آج کا بھی نوجوان ہے، ماں بیچاری بیمار ہے، بیٹے کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، ماں بیچاری بیمار ہے، بیٹے کو دوستوں سے فرصت نہیں ہے. اور نوجوانوں خیال کرو ان نوجوانوں کی زندگیوں کو کیوں نہیں پڑھتے جنہوں نے ماؤں کی قدر کی ہے، جنہوں نے ماؤں کی عزت کی ہے، جنہوں نے ماؤں کی عظمت کا بھی خیال رکھا ہے، جنہوں نے ماں باپ کی بات کو مانا ہے. اور میں کریمہ کا فرمانا سنانا چاہتا ہوں. کریمہ کا فرماتے جو بیٹا یا بیٹی رات کو ماں باپ کے سونے سے پہلے بستر پہ کمر سیدھی کرنے سے پہلے بیٹی یا بیٹا کوئی ایسی بات کر دیتے جس کی وجہ سے ماں باپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کریمہ کا فرماتے اللہ تعالیٰ اس نوجوان بیٹی اور بیٹے کو جہاد میں تلوار چلانے سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں وہ بوڑھی ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو میری زندگی کا سرمایہ ہے، تو میری زندگی کی جمع پونجی ہے، تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اور تو نوجوان ہے اپنا سر حسین کے نام پہ قربان کر دے، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے. قیامت کے دن تجھے شہیدوں میں دیکھنا چاہتی ہو، شہیدوں کی صف میں اٹھ کر دیکھنا چاہتی ہو تاکہ قیامت کے دن تجھے شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے.
تیرے لیے دعا بھی مانگتی ہوں، او میرا بیٹا اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تجھے اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، ہاتھ جوڑتے کہتا ہے امی جان آپ کا حکم سراکو پہ تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دے تاکہ میں اپنی بیوی کو زندگی کا آخری سلام کر لو۔ اگر اس نے بھی سب کچھ چھوڑا ہے میری وجہ سے، ماں کہتی ہے بیٹا خیال کرنا عورتیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں، عورتیں بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں، کہیں اس امتحان سے پیچھے نہ رہ جانا۔ نوجوان نے کہا امی جان ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ گئے نویلی دلہن کے پاس کہنے لگے زندگی کا آخری سلام رہ لو اور مجھے اپنی حق مہر کی رقم بھی معاف کر دو، میں حسین کے نام پہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنا چاہتا ہوں، نہ اللہ کے رسول کے دین کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ رکھ کے حضور کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیوی کہتی ہے میں تجھے ایک شخص پہ حق مہر کی رقم معاف کروں گی جب تو میری وہ شخص قبول کرے گا۔ فرمانے لگے بتاؤ تیری شرط کیا ہے؟ کہا آج ادھر نہیں بتاؤں گی، چلو آقا حسین کے پاس وہاں چل کے میں شرط بیان کروں گی۔ یہ تو مائیں جو اپنی بیٹوں کو ساتھ لے آ رہی ہے کیوں قربان کرنے کے لیے، یہ وہ بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو اجازت دے رہی ہے اللہ کے دین کے لیے تاکہ وہ اپنی جانیں اللہ کے نام پہ قربان کرے۔ میں ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، میں ان بہنوں کی عزت و عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ او میرے بھائیو جب میدان کربلا میں بوڑھی والدہ کو اور اپنی بیوی کو لے کے پہنچا، آقا حسین کے قدموں میں بیٹھے گئے، ہاتھ دست بوسی کرنے کے بعد، ہاتھ چومنے کے بعد، نیاز و سلامت کرنے کے بعد کہنے لگے حضور یہ میری والدہ ہے، یہ میری بیوی ہے، کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ حضور میں شوہر کو اس وقت اجازت دوں گی میدان جہاد کے لیے کربلا میں جانے کے لیے، آج ان سے وعدہ لینا چاہتی ہوں آپ کی موجودگی میں، جب کل قیامت کا دن ہوگا میرا شوہر جنت میں جائے گا، شہیدوں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، آپ کے نانا جان ان کی شفاعت کریں گے، آج میرے سے وعدہ کر لے یہ جنت میں تنہا نہیں جائے بلکہ میرا ہاتھ بھی پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے جائے۔ میرے بھائیوں میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، یہ بات بھی نامکمل کر کے جا رہا ہوں، سیدہ زینب پاک کی بات بھی نامکمل، اور حسین کا سجدہ مختصر سنو، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں جب کربلا کے میدان میں آج کا تصویر محرم الحرام کا دن تھا، جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، جب حضرت غازی عباس بھی شہید ہو گئے، اونو محمد بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر بھی جامع شہادت پا گئے، جامع شہادت کا جامع شہادت نوش فرما گئے، بالآخر حسین تنے تنا رہ گئے۔ آج کوئی تلوار تھمانے والا نہیں، سر پہ عوامہ باندھنے والا نہیں۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا بھائی جان کیا بات ہے؟ آج چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، کہا بہن میں نے سب کو تیار کر کے بھیجا ہے لیکن آج میری تیاری کرانے والا پتہ نہیں کون ہے۔ سیدہ زینب پاک نے گٹھڑی کھولی، اس میں سے ایک عمامہ نکالا، آقا حسین کے سر پہ وہ عمامہ باندھا۔ سیدہ زینب پاک فرماتی ہے حسین تمہیں پتہ ہے میری والدہ کا جب زندگی کا آخری دن تھا انہوں نے مجھے وصیت کی تھی میری بیٹی زینب تو کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جائے گی۔ جب میدان کربلا میں جانے لگے تو یہ نانا جان والا عوامہ سر پہ باندھ لینا، یہ وہ عوامہ ہے جس عوامے کو کریمہ کا معراج کی رات باندھ کے عرش اولیٰ پہ تشریف لے گئے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت۔
لیکن آؤ میرے دوستوں بزرگوں، میں بات بڑی اختصار سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں زندگی کی حسین کی زندگی کا آخری سجدہ اور شہادت کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آقا حسین کے دیوانوں، آپ کے سر پہ نقوی امامہ باندھا گیا، علی مرتضیٰ کی ہاتھ تلوار بھی تھمائی گئی، وہ تلوار آقا حسین نے اٹھائی۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے، سیدہ زینب پاک کو سلام کیا، شہربانوں کو سلام کیا، امام زین العابدین کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہنے لگے بیٹا تم اپنے مقام پہ رہو لا مکانے کا، اور تیرے دم سے میری نسل چلے گی، میری ازواج کا خیال کرنا، پھپھیوں کا بھی خیال کرنا، یہ اہل بیت کا یہ پاکیزہ قافلہ تیری ذمہ داری ہے، مدینہ طیبہ میں تو لے کے جائے گا، شام کے اندر تو لے کے جائے گا۔ میرے آقا حسین میدان کربلا میں جب آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں، میرے بھائیو آپ نے بڑے بڑے مجاہد دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے غازی دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے جہاد کرنے والے دیکھے ہوں گے، لیکن آؤ میں آج تمہیں مدینے کے مسافر کی شہادت کر کے سنانا چاہتا ہوں، جو گھوڑے پہ چڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، میدان میں پڑھتا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب میدان کربلا میں میرے آقا حسین پہنچے، تلوار چلاتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے۔ اور میں قرآن کی آیت بھی پڑھنا چاہتا ہوں، لوگ آپ کو شعر سناتے ہیں، لیکن نقشبندی امام محمدی اللہ کا قرآن سنانے لگا ہے۔ آقا حسین کی تلوار بھی چل رہی ہے، زبان پر اللہ کے قرآن کی جاری ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ سبحان اللہ۔ آؤ میری ملت کے نوجوانوں، آقا حسین کی شان کو سننے والوں، حسین کی زندگی کا آخری سجدہ سنو۔ میرے بھائیوں، حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدی کٹتے رہے، بلاخر ایک طرف سے اذان کی آواز آئی۔ جب اذان کی آواز آئی، حسین کی تلوار تھم گئی، حسین کی تلوار رک گئی۔ میرے آقا حسین گھوڑے پہ گئے، وہی گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے کہتے اللہ اکبر، وہیں سے نماز شروع کی۔ جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، جب گھوڑے کی پشت پہ تھے تو قیام تھا، جب نیچے آئے تو رکوع تھا، جب زمین پہ پیشانی رکھی تو سجدہ تھا۔ شمر آگے بڑھا، ایک اس سے پہلے ایک شخص آیا جس کا نام آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جناب میرا نام عبداللہ ہے۔ کہنے لگے آقا حسین ذرا شرم کر، تیرا کتنا پیارا نام ہے۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ کئی اکابر صحابہ اس نام کے میرے آقا کی مجلس میں موجود بیٹھتے تھے۔ میرے نانا جان کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ دوسرے بندے پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ بات سنی، شرم کے مارے واپس گئے، پھر یزیدیوں سے لڑنے لگے، کہنے لگے لوگوں اس شان کا میں نے بندہ کہیں نہیں دیکھا، اس اخلاق والے بندے کو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ زندگی کے آخری لمحات ہے، پھر بھی اخلاق کی بات وہ کر رہا ہے، پھر بھی انصاف کی بات وہ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگوں کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں، نانا جان کے دین پہ چلانا چاہتے ہیں، شریعت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں۔ لوگوں ہمیں اس جیسا عظیم بندہ کہاں سے ملے گا؟ وہ عبداللہ نامی بندہ یزیدیوں کو جہنم فی النار کرتا رہا، بالآخر وہ بھی شہید ہو گیا۔ لیکن پھر ایک دوسرا بندہ آیا، میرے آقا حسین نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میرا نام شمر ذی الجوشن ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے بھئی، بات یہ صدق اللہ جدی، میرے نانا جان نے سچ فرمایا تھا، میرے امجد نے، میرے جد امجد نے سچ فرمایا تھا، میرے نانا نے سچ فرمایا تھا، ایک برس کا مریض آئے گا جس کے سینے پہ برس کے داغ ہوگے، وہ آگے اہل بیت کے خون میں منہ لگائے گا میرے بھائیوں، وہ اہل بیت کے اوپر ہاتھ چلائے گا، یہ تیرا معاملہ ہے لیکن جلدی نہ کر۔ وہ شمر نے کہا حسین مجھے جلدی ہے، کہا کس بات کی جلدی ہے؟ کہا یزید انتظار میں، فرمایا ٹھہر جاؤ، ادھر میرا رب قدیر بھی انتظار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں سید کا سر جدا کرنے کے بعد وقت کا یزید انعام پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، لیکن مجھے بھی جلدی ہے، میں سر کٹاؤں گا، مجھے رب قدیر کی طرف سے انعام ملے گا، آب کوثر بھی ملے گی، جنت کی شہنشاہی سرداری بھی ملے گی۔ شمر نے جیسے خنجر چلایا، میرے بھائیوں میرے آقا حسین نے اس وقت صدا لگائی سبحان ربی الاعلی۔ حسینیوں، عظیم حسین آقا حسین کی شہادت کا پیغام نماز ہے۔ حسین کے ذکر کی محفل سجاتے ہو، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو تو حسینی کردار اپناؤ۔ حسین نمازی تھا، پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ حسین اس شخصیت کا نام ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حسین اس شخصیت کا نام ہے جس نے نانا جان کی سنت پہ عمل کیا۔ حسینیوں، سچے حسینی بنو، داڑیوں چہرے پہ داڑھی سجاؤ، سنت رسول سجاؤ، نمازی سچے پکے نمازی بن جاؤ، جھوٹ نہ بولو۔ یہ حسینی کردار ہے۔ حسین کے آخری سجدے کا پیغام یہی ہے، سیدہ زینب کے پردے کا پیغام، ان کا پیغام پردہ ہے زینب پاک کا، حسین کے سجدے کا پیغام نماز ہے۔ نمازی